تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہستی ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اور جھولی پھیلا کے مانگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دن رات دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کے لیے اللہ سے ان کو مانگا کرتے تھے اور اللہ سے عرض کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر اسلام کو طاقت دینا چاہتا ہے، اگر اسلام کو قوت دینا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب جو ہے وہ میری خدمت میں بھیج دے، اسے اسلام قبول کروا دے۔ تو وہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وفات پا گئے۔ اس سے پہلے 26 ذی الحج کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپسی پہ آ رہے تھے، تو واپسی پہ آئے اور 27 ذی الحج کو صبح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے۔ تو ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خنجر کے ساتھ حملہ کر دیا۔ 2-3 دن جو تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت میں، جس طرح تکلیف کی حالت میں رہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ مختصر حدیثیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے ان کے بارے میں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے نازل ہوتا تھا ان کی زبان کے ساتھ، تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جائے، قرآن مجید کے اندر 21 مرتبہ 21 ایسے واقعات ہیں، 21 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے نازل کر دیا کرتا تھا۔ مختصر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، تو جگہ جگہ ہر ایک سے پوچھ رہے تھے عائشہ کے بارے میں۔ تو جب حضرت عمر فاروق کی باری آئی، ان سے پوچھا نا عمر آپ کا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، تو حضرت عمر نے اس وقت جو الفاظ کہے تھے نا وہ تاریخ کے آئینے میں لکھے گئے، اور قرآن مجید اللہ نے بنا کے پیارے پیغمبر کے سینہ قلب اطہر پر اتار دیا۔ اور عمر فاروق کے کون سے الفاظ تھے؟ جب پیارے نبی نے ان سے پوچھا نا عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے، یہ منافق لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ کا بستر پاک ہے اور آپ کے بستر پاک کے اوپر آپ کی پاک ہی اللہ تعالیٰ بیوی آپ کے بستر کے اوپر رکھ سکتا ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ الفاظ بولے نا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن مجید نازل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرا پیغمبر میری ذات پاک ہے، لیکن یہ جو تیری بیوی کے اوپر لگایا گیا الزام، یہ جو عائشہ کے اوپر الزام لگایا گیا یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹے جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابا جان فوت ہو گئے، آپ آئیے گا جنازہ پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر اتنی محبت اور شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے جانے سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، بلکہ اپنا چولا اتار کے دیا ان کے بیٹے کو، کہا جاؤ اپنے والد کو یہ پہناؤ اور میں جنازے کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے وہاں پہ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہو، کس کا جنازہ پڑھانے جا رہا ہو، یہ تو منافق ہے، یہ تو اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے جنازہ پڑھانے سے یا میرا چولہا اس کو دینے سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ جب یہ الفاظ بولے تو اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبریل نازل کر دیا۔ فرشتہ جبریل آ کے اس وقت کہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ کہتا ہے 70 مرتبہ بھی مجھ سے مغفرت کی دعا کر، میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی پیارے الفاظ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کیونکہ نبوت مجھ پر ختم ہو چکی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ تھے حضرت عمر کے بارے میں الفاظ۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے نا شیطان وہ گلی بھی چینج کر لیا کرتا ہے، شیطان اس گلی سے نہیں گزرا کرتا۔ حضرت عمر فاروق جو تھے وقت کے حکمران، اور سادگی کا یہ عالم تھا، سادگی کا یہ عالم ہے، وقت کے حکمران ہے۔ اور ایک فلاسفر اور عیسائی فلاسفر
سائنسدان، اس نے یہ نوٹ کیا، اس کے الفاظ اس نے بولا تھا اگر ایک اور عمر ہوتا، عمر کچھ عرصہ اور زندہ رہتے، آدھی دنیا نہیں پوری دنیا پہ حکومت کر جاتے، اسلام کا جھنڈا جگہ جگہ پہ لہرا دیا حضرت عمر فاروق نے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں فوجی نظام، عدالتی نظام، یہ پولیس والا نظام، یہ سارے نظام جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ سارے بنائے، یہ سارے ادارے قائم کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور مساجد کے اندر امام کی تنخواہیں بھی حضرت عمر فاروق کے دور کا یہ کارنامہ ہے۔ بڑے بڑے کارنامے حضرت عمر فاروق کے دور کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت کو ایسے زندہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جگہ جگہ پہ عام کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے دن رات کوشش کر دی۔ رات کو گشت کیا کرتے تھے، رات کو سوتے نہیں تھے، ہمارے حکمرانوں کی طرح آرام نہیں کیا کرتے تھے، رات کو گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے۔ پوچھا گیا عمر آپ رات کو گشت کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اگر دریا کے کنارے یا کسی جگہ پہ بھی کوئی کتا بھی بھوکا مار گیا میری حکومت کے اندر، اس کا حساب عمر نے دینا ہے، آپ نے نہیں دینا۔ اسی طرح ایک دفعہ رات کو آپ گشت کر رہے تھے تو ایک گھر کے اندر سے ایک بڑھیا تھی، وہ اپنے بچوں کو مختصر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کے پاس کھانا نہیں تھا، بچے رو رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے کے اوپر اپنے رکھا سارا سامان اور نکلنے لگے۔ ساتھ جو نوکر تھے انہوں نے بولا کہ اے امیر المومنین ہم یہ اٹھا کے جاتے ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ عمر خود اس کا حساب دینے والا ہے، آپ نے حساب نہیں دینا، قیامت والے دن اس کا حساب بھی میں دوں گا۔ تو میں آپ کے سامنے مختصر سا جو آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا، اس کے اندر تھوڑی تھوڑی حدیثیں جو ہے مختصر آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے تھے وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ ایک جو ایشو ہے نا وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ تاریخ، کیونکہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے یہ تاریخی واقعات میں آ رہی ہے کہ کوئی کہتا ہے 25 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی، 26 کو ہوئی، 27 کو ہوئی۔ تو بہرحال میں آپ کو جو مختصر بات بتانے لگوں، یہ تاریخی واقعات ہیں، تاریخی باتیں ہیں۔ تو جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 26 ذی الحج کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپسی آئے تھے، اور 27 کو آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس کے اندر جا کے اس نے حملہ کرنے والے نے ابو لولو فیروز مجوسی تھا، اس نے حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے، اور آگے جو 3-4 دن تھے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح زخمی حالت میں رہے، اور یکم محرم الحرام کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔